السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اساتذہ کرام و ناظرہ قرآن پڑھنے والے عزیز طلبہ، یہ قاعدہ ہے معلم قرآن میں نے ترتیب دی ہے۔ یہ قاعدہ نمبر 17 کے نام سے معروف، حرف ساکن کے بجائے حرف مشدد کا پڑھنا۔ ساکن حرف کے بعد اگر مشدد حرف آ جائے تو ساکن کے بجائے مشدد کا پڑھنا، یہ تو ہم قاعدہ میں پڑھاتے ہیں، لیکن قرآن کے بچوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں نا، ان کو اس میں اور کچھ قواعد ہیں، یہ بتاتے ہیں۔ قاعدہ کے بچوں کے لیے ہے جزم والا حرف کو تشدد والا حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے، اور قرآن کریم میں جب مستقل قرآن کریم میں نظارہ پڑھتے ہیں تو ایک پارہ کے اندر ہم یہ بتا دیتے ہیں، جیسے حلقہ، لام ساکن کے بعد دوسرا لام متحرک آیا ہے، اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ ادغام مثلین کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف اگر ایک ساتھ دو مرتبہ آئے اور پہلا حرف اگر ساکن ہو دوسرا حرف متحرک ہو تو ادغام مثلین ہوگا۔ جیسے لام ساکن کے بعد دوسرا لام آیا ہے، یہ متحرک ہے، اس لیے لام ساکن کو بعد والے لام میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین، اور ادغام متماثل بھی کہا جاتا ہے۔ اہل عرب اس کو ادغام متماثل کہتے ہیں، ادغام متماثل۔ تو ہم پڑھاتے ہیں، انڈیا کے اساتذہ پڑھاتے ہیں کیا؟ ادغام مثلین۔ لام ساکن کے بعد دوسرا لام متحرک آیا ہے، ایسا صرف لام نہیں ہے، کوئی بھی حرف با سے یا تک کوئی بھی حرف ایک ساتھ دو مرتبہ آ جائے، پہلا اگر ساکن ہو اور دوسرا حرف اگر متحرک ہو تو ادغام مثلین یا ادغام متماثل کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھو، یکتب، با ساکن کے بعد دوسرا با آیا ہے، پہلا با ساکن ہے دوسرا با متحرک ہے، اب با ساکن کو با متحرک میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ ادغام مثلین، با ساکن کے بعد دوسرا با متحرک آیا ہے۔ یہاں دیکھیں، سوا، واو ساکن کے بعد دوسرا واو متحرک آیا ہے۔ اوپر دیکھیں، میم ساکن کے بعد دوسرا میم متحرک آیا ہے، یہ بھی ادغام مثلین ہے، یہ بھی ادغام مثلین ہے، یہ دونوں جگہ ادغام مثلین۔ یہاں ادغام مثلین کے ساتھ اور ایک قاعدہ ہے ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آتا ہے تو اس کو ادغام مثلین بھی کہتے ہیں، ادغام شفوی بھی کہتے ہیں، اور ادغام صغیر مثلین بھی کہتے ہیں۔ تو ڈیٹیلز میں ہم بعد میں جائیں گے، پہلا یہ بات یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے گا تو ادغام مثلین ہوگا، واو ساکن کے بعد دوسرا واو آئے گا تو ادغام مثلین ہوگا، با ساکن کے بعد دوسرا با آئے گا ادغام مثلین ہوگا، دال ساکن کے بعد دوسرا دال آئے گا ادغام مثلین ہوگا، لام ساکن کے بعد دوسرا لام آئے گا ادغام مثلین ہوگا۔ ان کے علاوہ اگر کوئی بھی حرف آ جائے ادغام مثلین ہوگا، اگر پہلا حرف ساکن ہو دوسرا حرف متحرک ہو، پہلے کلمہ کا بام ساکن اور دوسرے کلمہ کے شروع میں جو حرف آئے گا وہ اگر با ہو اور متحرک ہو تو ادغام مثلین ہو جائے گا۔ اور ادغام مثلین کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پہلے حرف کو بعد والے حرف میں ادغام کر کے پڑھیں گے۔ اگر نون ساکن کے بعد دوسرا نون آ جائے اور میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو ادغام مثلین بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ جیسے وَلَهُم مِّنكُم، میم ساکن کے بعد دوسرا میم متحرک آیا ہے، یہاں میم ساکن کو بعد والے میم میں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ میم میں غنہ کا صفت ہے اور واو میں غنہ نہیں ہے، اس لیے وَلَهُم مِّنكُم یکتب، یکتب، یکتب بینکم، عصب، ادغام مثلین، واو ساکن کے بعد دوسرا واو، وقد دخلوا، دال ساکن کے بعد دوسرا دال، ادغام مثلین۔ اب دوسری بات،
تا ساکن کے بعد تو آیا ہے، تا ساکن، اس کے بعد آیا ہے تو متحرک، دال ساکن، تا متحرک، یہاں بھی ہے دال ساکن، تا متحرک، اور تو ساکن، تا متحرک۔ ایک بات ہمیں جان لینا چاہیے کہ تا، دال اور تو یہ تین حروف ایک ہی مخرج کے ہیں۔ تا دال تو، تا دال تو ایک ہی مخرج کے ہیں تین حروف، اس لیے دال کے بعد اگر تا آئے، تا کے بعد دال آئے، تو کے بعد تا آئے، تا کے بعد تو آئے، تو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ اس ادغام کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام متجانسین۔ ایک مخرج کے دو حرف یعنی تا اور تو ایک ساتھ آئے ہیں، تا ساکن ہے، تو متحرک ہے، اس لیے تا کو تو میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ادغام متجانسین، ادغام متجانسین، ادغام متجانسین۔ الذی وعدت، دال ساکن کے بعد تا آیا ہے، دال اور تا کا مخرج ایک ہے، اس لیے دال کو تا میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا، ادغام متجانسین ہوا۔ وعدت، 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 عاہدت، دال ساکن کے بعد تا متحرک آیا ہے، دال اور تا کا مخرج ایک ہی ہے، اس لیے دال کو تا میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا، عاہدت، عاہدت، وقل ربی۔ اب دیکھیے یہاں اور ایک قاعدہ ہے، لام ساکن کے بعد را آیا ہے، لام کے مخرج اور را کے مخرج بالکل قریب قریب ہے، ایک ساتھ، جیسے یہ دو انگلی ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس لیے سمجھ لو کہ یہ لمبا انگلی جو ہے یہ لام ہے اور یہ را ہے، تو بالکل قریب قریب مخرج کے جب دو حرف ایک ساتھ مل جائیں گے تو پہلا حرف اگر ساکن ہو تو دوسرا حرف متحرک ضرور ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ادغام متقاربین، متقاربین۔ لام ساکن کے بعد را آیا ہے، لام اور را کے مخرج دونوں بالکل قریب قریب ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس لیے لام کو را میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا۔ وقل ربی کے جگہ ہم کیا پڑھیں گے؟ وقل ربی، وقل ربی، وقل ربی۔ لام ساکن کے بعد را آیا ہے، قریب قریب مخرج کی، ادغام متقاربین۔ وقل رب زدنی، الم نخلقکم، قاف اور کاف، قاف کاف، قاف کاف، ققا 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 ققا، دونوں بالکل قریب قریب مخرج کے ہیں، نقطہ والا کاف کے ساتھ ساتھ ہے چھوٹا کاف، دونوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ بڑا کاف کو چھوٹے کاف میں ادغام کر دیں گے، جیسے دیکھو الم نخلقکم، لام کاف پیش لک، کاف میم پیش کم، لککم، ادغام میں متقاربین ہوا۔ قاف ساکن کے بعد کاف آیا، متحرک آیا ہے، یہاں قاف ساکن کو کاف متحرک میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا، الم نخلقکم، الم نخلقکم، قد احطت، تو ساکن کے بعد تا متحرک آیا ہے، یہاں تا اور تا دونوں ایک مخرج کے ہیں، تا کو تا میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا، قد احطت، قد احطت، الم نجعل، لام ساکن کے بعد دوسرا لام متحرک آیا ہے، ادغام مثلین ہوا، لام ساکن کو بعد والے لام میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا، الم نجعل لہ، الم نجعل لہ، ولا انا عابد
تا متحرک دونوں ایک ہی مخرج کے ہیں، اس لیے ادغام متجانسین ہوا. دال ساکن کو تا میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا. عبدتم عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم. امید ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہ ہے طریقہ تعلیم حبیب نور نگری. اگر یہ پڑھانے کا طریقہ آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرا یوٹیوب چینل طریقہ تعلیم حبیب نور نگری کو سبسکرائب کر لیجئے اور ان ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ اور دوسرے لوگوں کو بھی پتہ پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.